الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اردو میں بات کروں تو انگریزی میں بات کروں تو اس کا ثبوت فراہم کرنے کا پابند ہوں، اور کتاب کی زبان سے بات کرتا ہوں، کیونکہ کتاب ایک ایسی سند ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور اتنی پیاری سند ہے کہ جو رب نے اپنے یار کو بطور تحفے کے دی ہے. اگر کتاب سے زیادہ کوئی پیاری چیز ہوتی، اللہ اپنے محبوب کو کتاب نہ دیتا، وہ چیز دیتا جو کتاب سے زیادہ پیاری ہوتی. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کتاب بڑی محبوب چیز ہے. جب بات نہ بنے تو اتھارٹی کے طور پر کتاب پیش کی جاتی ہے. قرآن نے بھی دوسری اقوام سے کہا فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تم کتابی ثبوت مہیا کرو، دلیل مہیا کرو. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، ایک قاعدہ کلیہ رب نے بیان کیا، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اس کو خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. یعنی جتنے قوانین ہیں ان پر اس کو فوقیت حاصل ہے کہ اللہ چاہے تو ہر قانون سے بالا تر ہو کر اس کو خصوصیت عطا فرما دے، جس کے ماتحت سبھی نبیوں سبھی رسولوں کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی. باقی انسان کوئی دعویٰ دائر نہیں کر سکتے مولا کریم ہمیں کیوں رسول نہیں بنایا. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ کیریکٹر عمل بات کرتے پھرتے ہو. کسی نبی کے کسی عمل کو دیکھ کے رب نے نہ رسول بنایا ہے نہ نبی بنایا، محض اپنے فضل سے بنایا ہے. جو اس کا فضل نبیوں اور رسولوں کے لیے عام ہے، وہی فضل اس کا ہمارے اس عقیدے میں موجود ہے کہ ہر صحابی کے متعلق احادیث موجود ہیں، صحابہ کا عقیدہ موجود ہے کہ کوئی صحابی بھی ایک لمحے بھر کے لیے دوزخ میں نہیں جائے گا. سبھی صحابی جس کا ایمان پر مرنا ثابت ہے. من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الایمان فی حیاتہ ومات علیہ، جو آدمی زندگی میں ایمان کے ساتھ سرکار کی زیارت کر پایا اسی پر مر گیا، وہ صحابی ہے. اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے متاخرین نے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانا شرط نہیں ہے. جو بچے معصوم دودھ پیتے تھے جس تاریخ سرکار نے آخری حج کیا وہی پہلا حج ہے، وہی آخری. آج کل تو فیشن بن گیا نا، عورتیں آپس میں لڑائی کرتی ہیں، کہتے تم نے 7 حج کے میں 8 نہ کروں تو مجھے بھی رانی نہ کہیو. تو اس طرح جو یہ رسلنگ ہے نا حجوں کی، یہ سرکار کی تعلیمات کے مطابق نہیں. سرکار نے پوری زندگی ایک مرتبہ حج کیا اور ایک مرتبہ مکہ شریف رہ کر حج نہیں کیا. مطلب مشن کو بڑی اولیت حاصل ہے.
مسجدوں مدرسوں میں مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں اور لوگ حج پر پیسے خرچ کر رہے ہوں، ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، وہ ضرور کرو، لیکن باقی اوقات میں کوشش کرو سرکار کے دین کو زندہ کرو۔ سرکار کے دین کی زندگی یہ ایک محبوب ترین مشغلہ ہے، جس کے لیے سرکار نے مکہ چھوڑ دیا ہے لیکن وہ مشن نہیں چھوڑا۔ امام حسین نے مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، لیکن سرکار کا مشن نہیں چھوڑا۔ اب سرکار کے صحابہ کو یہ ٹائٹل ملا کہ کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یار کوئی صحابی اگر دوزخ میں نہیں جائے گا، صرف دیکھا ہے اس نے۔ اس سال عورتوں نے جو 9 مولود بچے تھے وہ لے گئی تھیں اور انہوں نے سرکار کی زیارت کرائی۔ اب وہ تو اس شعور سے بالکل بے باک تھے نہ کہ ایمان لائیں کہ نہ لائیں، یا ایمان کیا چیز ہے، ان کو صحابہ میں شمار کیا گیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر جو چوٹی کے صحابہ میں مانے جاتے ہیں، جس تاریخ سرکار کا وصال ہوا ان کی عمر 8 مہینے تھی۔ 8 مہینے کی عمر میں تو ایمان لانے نہ لانے کی تو کوئی بحث نہیں ہے۔ آپ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سب میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ محمد بن ابی بکر صحابی ہے۔ تو جو صرف دیکھنے والا ہے وہ اگر دوزخ میں نہ جائے تو سرکار کے خون سے پیدا ہونے والا وہ دوزخ میں کیوں جائے؟ یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں حدیث نقل کی ہے، جو حدیثیں اس میں یار پر پوری اترتی ہیں جو بخاری اور مسلم نے معیار مقرر کیا ہے، اس پر پوری اترنے والی حدیثیں امام بخاری نے نہیں لی، امام مسلم نے نہیں لی۔ یہ ان کا اور ان کے خدا کا معاملہ ہے کہ کیوں نہیں لی؟ ان میں اکثر و بیشتر اہل بیت کے فضائل کی حدیث ہے۔ ان میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے، انا فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، سیدہ خاتون جنت نے اپنی پاک بازی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا۔ اس پر کئی طرح کی باتیں لوگوں نے کی ہیں۔ فاطمہ کی وجہ تسمیہ بھی یہی بتائی۔ فاطمہ کے ایک معنی دودھ چھڑانے والی، ایک معنی بچانے والی، بچانے والی کے معنی میں یہاں استعمال ہے، یعنی خود بھی دوزخ سے بچتی ہے اور جو اس سے عقیدت اور محبت اور ارادت رکھتا ہے اس کو بھی دوزخ سے بچاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا نام فاطمہ ہے۔ یہ حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ تو اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں اولاد رسول دوزخ میں نہیں جائے گی۔ لیکن کراچی کے ایک مفتی ناداں ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل نہ سمجھے وہ خواہ سید بھی ہو وہ دوزخ میں جائے گا اور جلے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب افضلیت ضروریات دین میں سے ہے ہی نہیں پھر اس کی پابندی کیوں لگائی ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ جلد نمبر 5 کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان سے محبت رکھنا یہ دین کی ضروریات میں سے ہے۔ لیکن جو افضلیت ہے یا خلافت اگرچہ اجماع سے ثابت ہے لیکن یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اس لیے اگر پوری خلافت کا بھی انکار کر دے دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی جو تمام خاندان نقشبندیہ کے مورثان اعلیٰ میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ملفوظات کے اندر مکتوبات کے اندر لکھا ہے، کہا خلافت راشدہ کا مسئلہ اگر ضروریات دین میں سے ہوتا سرکار بتا دیتے کہ ایسے خلیفہ مقرر کرنا ہے اور فلاں کو مقرر کرنا ہے، نہ فلاں کا نام لیا نہ خلافت کا نام لیا۔ یہ ایسا جیسا راستے میں جاتے جاتے کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی مل جائے۔ خلافت اس طرح کا مسئلہ ہے، اس کا منکر ہونے سے کافر نہیں ہوتا، جب تک کافر نہ ہو دوام نار نہیں ہوگا۔ اور
اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا نکھار کے لکھا ہے. یہ آپ کا فتاوی جلد نمبر 22. اگر ایک سید آل رسول ہو وہ حضرت حیدر کرار کو ابو بکر صدیق سے افضل بھی سمجھے تو بھی اس کی عزت برقرار رہے گی. یہ کتاب ہے، یہ جلد نمبر 22 ہے. میں آپ کو ان کی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قرآن نکال کے بتا دیں مولانا کو تو ہچکچاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا حوالہ دے دیا جائے راضی ہو جاتے ہیں. یہ فتاوی نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 423 ہے. اس میں ایک آسانی رہتی ہے، جب بات سن کے آدمی اس کو یاد کر لے پھر اگلا جملہ. سرکار کی گفتگو کا انداز یہی ہوتا تھا کہ بات کر رہے ہیں، اگلی بات کے سمجھنے کا انتظار کر کے پھر نیا جملہ بولتے تھے. حضور کے دونوں جملوں میں اتنا وقفہ پایا جاتا تھا کہ پہلا جملہ سن کے دماغ میں بٹھا کے اس کے متعلق کوئی رائے قائم کر لے تو پھر دوسرا جملہ بولا جائے. اس لیے یہ تھوڑا سا کتاب دیکھنے میں جو وقفہ مل جاتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، گزری ہوئی بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اس لیے فرمایا الزموا مودتنا آل البیت، ہم آل بیت کی محبت کو واجب سمجھو، پابندی کرو اس کی. والذی نفسی بیدی لا ينفع عبدا عمله الا بمغفرۃ حقنا، کا میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی جب تک آل بیت کی محبت سینے میں نہ ہو. یہ اعلیٰ حضرت یہ حدیث پیش کی ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں یہ سمجھتے سادات کے دھڑے کی بات کرتے ہیں. خدا اس کو کبھی معاف نہ کرے جو کسی سچائی کو چھپائے. اگر کوئی بات اہل بیت کی شان میں جاتی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، عالم کی شان میں جاتی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں جاتی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں. اور اس جگہ آپ نے فرمایا سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں. عقیدہ سنیوں والا ہو، سید ہو، اعمال اس کے برے بھی ہوں. عالم کی بھی اور عرب کی بھی تعظیم کرنے کا حکم انہوں نے لکھا ہے. لیکن عالم اور عرب کے لیے صحت عمل شرط ہے، لیکن سید کی تعظیم کے لیے صحت عمل شرط نہیں. اس کے عمل کیسے بھی ہیں، خون رسول ہے، عمل کی خرابی سے خون جو ہے ڈسٹرائے نہیں ہوتا، اس کی اس حالت میں بھی تعظیم چاہیے. ان اعمال کے سبب سے اسے تنفیر نہ کیا جائے، نفس اعمال سے تنفر کیا جائے، یعنی اس کی ذات سے نفرت نہ کی جائے. اس کے جو برے اعمال ہیں ان اعمال سے نفرت کی جائے، اس کی ذات سے نفرت نہ کی جائے. حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ یہ خاندان نقشبندیہ کے 11ویں 12ویں صدی کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں. یہ غلام خانیوں کا سارا جو سلسلہ طریقت ہے وہ ان سے وابستہ ہے. خواجہ عثمان دامانی کا مرید تھا حسین علی وام پچری، اس کے مرید تھے مولوی غلام خان صاحب. خواجہ عثمان دامانی کے سلسلے کے ہی مرید تھے خانقاہ سراجیہ والے، جو کندیاں میں وابیوں کی پیری مریدی کا ایک سلسلہ ہے. انہی کے مرید تھے درویش والے جو حریف عبد الدائم جس خاندان کے لوگ ہیں، وابی لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں. یہ سارے خواجہ عثمان دامانی کے مرید ہیں. وہ کہا کرتے تھے جس زمین سے شیعہ گزر جائے اس سے 1-2 فصل انتظار کر کے فصل کاشت کیا کرو. لیکن کچھ شیعہ حضرات تھے ان کے پاس آیا کرتے تھے، وہ ان کو مرغے ذبح کر کے کھلایا کرتے تھے، حلوہ پکا کے کھلایا کرتے تھے،
فوائد عثمانیہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر 2 جگہ پر یہ لکھا ہوا موجود ہے. جو ان کے روزانہ گفتگو ہوتی تھی نا، وہ سید علی اکبر شاہ صاحب دہلوی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے مرید، انہوں نے ان کے ملفوظات قلم بند کیے ہیں. ان کا نام رکھا فوائد عثمانیہ. اس کے اندر موجود ہے کہ وہ ان شیعہ صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے اور کوئی نقد نذرانہ بھی دیا کرتے تھے، کپڑے جوتے بھی دیا کرتے تھے. دوستوں نے کہا آپ نے کہا ہے کہ شیعہ جس زمین سے گزر جائے اس زمین میں فصل نہیں کاشت کرنی چاہیے، تو ان کو شیعہ جاننے کے باوجود آپ ہر طرح کی خدمت کرتے ہیں. ان کا سید ہے، ان کا سید مسید ہو کا شیعہ. ان کا شیعہ کافر کا نام نہیں ہے. شیعہ ایک عقیدے کی غلطی ہے، اس سے نسب نہیں کٹتی. نسب جب تک سید کی محفوظ ہے، ادب محفوظ ہے. یہ لکھتے ہیں اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، اس سید سے نفرت نہ کی جائے اگر اس کے اعمال برے ہیں تو، بلکہ اس کے مذہب میں قلیل فرق ہو کہ ادے کفر تک نہ پہنچے. اس کے مذہبی خرابی ہو لیکن وہ کفر کی حد تک نہ پہنچتی ہو. جیسے تفصیل یعنی مولا مرتا کو افضل سمجھنا، یہ ان کے نزدیک خرابی ہے. کہتے جیسے تفصیل، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ کی جائے گی. یعنی جس حالت میں وہ کفر کو پہنچ جائے تو اس حالت میں اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی، اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی. یعنی تفضیل بھی اس میں پائی جائے تو بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی، یعنی قائم رہے گی. اب میں تو کبھی ساری زندگی شیعہ کے امام باڑے میں قدم نہیں رکھا، نہ کبھی کسی شیعہ کے پلیٹ فارم پر میں جا کے تقریر کیا، بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو، یاد کفر کو نہ پہنچے. جیسے تفصیل، صاف بات ہے کہ نہیں؟ جیسے تفصیل، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی. جو سید ہونے کی تعظیم ہے برقرار رہے گی، کیونکہ اس سے کفر ثابت ہو تو نسب نہیں کٹتی. نسب کٹتی ہے تو کفر سے کٹتی ہے. یہ بات بھی صاف ہوئی کہ یہ جو کراچی کے مولوی نے کہا کہ اگر وہ ان کی افضلیت کا قائل نہ ہو اور کوشش وہ کرتے میرے ذمہ لگانے کی، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا کبھی انکار نہیں کیا. میں نے اپنی ضبط و تحقیق کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ میں ان کو افضل مانتا ہوں، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ کتاب اللہ وہ دلیل نہیں ہے، سنت رسول اللہ ان کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے، اجماع امت ان کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے. ان کی اجماع کی دلیل، ان کی افضلیت کی دلیل جمہوریت ہے. جمہور جو ہے وہ قانون کا کوئی ادارہ نہیں ہے. یہ مصادر قانون ہے، وہ کتاب اللہ ہے. جو چیز کتاب سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے. سنت رسول اللہ جو حدیث صحیح متواتر سے یا مشہور سے ثابت ہو جائے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اجماع امت میں اجماع نصی تام، یعنی جتنے علم رکھنے والے لوگ ہیں، قانون دان ہیں، عقیدے کو سمجھنے والے ہیں، ایسے سارے مل کے ایک رائے پاس کریں لیکن بول کے کہیں کہ ہم متفق ہیں. اس کو کہتے ہیں اجماع نصی میں بول کے کہنا. تام سارے، ان میں ایک بھی اگر اختلاف کر جائے پھر اجماع نہیں ہوتا. تو ہمارے مذہب کے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ فضلهم علی ترتیب خلافتہم، ان کی فضیلت جو ہے ترتیب خلافت کے مطابق ہے. یعنی پہلے خلیفہ اس کا پہلا نمبر، دوسرے کا دوسرا، تیسرے کا تیسرا، چوتھے کا چوتھا. اس لحاظ سے چوتھے نمبر پر لے کے جاتے حضرت قرار کو، اور حضرت
امام برحق شیخ عبدالحق وجد الحق علی الحق محدث دہلوی، ہمارے مذہب کا پہلا ترجمان جو ہندوستان میں آیا ہے اس کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ وہ رہنے والے ترکیہ کے ہندوستان میں آئے ہیں۔ ان کے حدیث میں استاد ہیں سید علی متقی دکنی، وہ حضرت غوث ثقلین کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا نام اصل میں شاہ عبد الوہاب ہے۔ ان کی میرے کتب خانے میں کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے کنز العمال۔ یہ اگر ایک لائن میں لگائی جائے اتنی جگہ گھیرتی ہے۔ کنز العمال شاہ عبدالحق صاحب ان کے شاگرد ہیں، اور موسیٰ پاک شہید ملتان والوں کے مرید ہیں۔ اور انہوں نے ایک خیانت یہ کی ہے کہ شاہ عبدالحق صاحب کی قبر پر لکھوایا کہ وہ شاہ باقی باللہ کے مرید تھے، حالانکہ شاہ باقی باللہ صاحب کو اور امام ربانی کو فالتو سانس نہیں انہوں نے لینے دیا، صرف اس پر جو انہوں نے کہا تھا کہ آگے غوث پاک ولی بنا کر دے، آئندہ ہم بنائیں گے۔ ان کا بالکل جھوٹی بات ہے، طریقت کا کوئی سلسلہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ قیامت تک یہ عہدہ ان کے پاس رہے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ اس عہدے پر فائز ہوں گے، وہ ولایت تقسیم کریں گے۔ تو انہوں نے کتاب الاخبار الاخیار لکھی ہے، جس میں ہندوستان کے تمام اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے صوفی، درویش اور علمی شخصیت کا ذکر انہوں نے کیا ہے، لیکن نہ مجدد صاحب کا ذکر کیا، نہ شاہ باقی باللہ کا۔ اگر ان کے مرید ہوتے تو ذکر نہ کرتے۔ ذکر کیا موسیٰ پاک شہید کا، مرشدنا و شیخنا وغیرہ۔ انہوں نے کتاب لکھا اشیاۃ اللمات فی شرح مشکات، اس کے آخر میں لکھا آج کل میری مصروفیت یہ ہے کہ میں دن کے وقت حدیث پڑھاتا ہوں، شام سے پہلے خانقاہ قادریہ میں جو میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں وہاں جھاڑو دیتا ہوں، اور پھر ان کے چراغ جلاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ جلانا جو سنیوں میں مشہور ہے، یہ ہمارے بزرگ جلاتے چلے آئے۔ اس کتاب کا نام ہے اشیاۃ اللمات شرح مشکات، 4 جلدوں کیا میرے کتب خانے میں موجود ہے فارسی میں، لیکن فارسی وہ عام مولویوں کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کتب خانے میں ایک کتاب کہیں چوری ہوا کہ میرے ٹیبل پہ آ پہنچی، میرے مخالف دھڑے کے مولوی جنہوں نے میرے خلاف کافی رسالے وغیرہ لکھے تھے، انہوں نے چونکے کا بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی دسترس نہیں تھی۔ تو اللہ حاضر قیاس انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اجماع نہیں ہوا، ظنیت پر اجتماع ہوا ہے۔ اجماع جو ہوا ہے وہ ظنیت پر ہوا ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے، ان کے فضائل میں نے کس کے بیان کیے ہیں اپنی پہلی کتابوں میں بھی۔ اب جو کتاب لکھی ہوئی جو چھپنے کے لیے جا رہی ہے اس کے اندر بھی آپ کے فضائل بڑی دھندنار سے لکھے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ میں ان کو افضل مانتا ہوں، مگر افضلیت ان کی ظنی ہے، اور ظنیت پر اجماع ہے۔ افضلیت پر اجماع نہیں ہوا، افضلیت کے ظنی ہونے پر اجماع ہوا۔ جس سے اجماع باقی چیزوں میں واجب الاتباع ہے، واجب الاعتقاد ہے، اس لیے ظنیت میں بھی واجب الاعتقاد ہے۔ یہ واجب ہے تمام مولویوں پر کہ ان کی افضلیت کو ظنی سمجھے، کیونکہ اس پر اجماع ہے۔ ویسے اجماع 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 کہتے ہیں، جب ظنیت پر اجماع ہوا تو اس کو اجماع کیوں نہیں کہتے؟ تو اس طرح یہ بات بڑی پوری طرح واضح ہوئی، اور یہ عقیدہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہوا۔ اب سنیے وہ حدیث جو ان کی افضلیت کے لیے پیش کیا جو صرف ایک ہے، وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف کے متن میں ہے، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اعدل احدا بی ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت۔ حضور کے زمانے میں
ہم کسی شخص کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد جناب عمر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، ان کے بعد کسی کو حضرت عثمان کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد چپ کر جاتے تھے۔ چلو مان لیتے اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملہ بول رہے تھے، کسی نے پوچھا فَأَيْنَ عَلِيٌّ، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا علی کا نام اس لیے نہیں لیا وہ من آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فی درجت ہی، وہ سرکار کی کلاس کے آدمی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، الذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، عقیدے میں پیروی کی، عمل میں پیروی نہیں کر سکے، ان کو اٹھا کر کے قیامت کے میدان میں ان کے باپوں کی کلاس میں ڈالیں گے اور باپوں کے درجے میں کوئی کٹوتی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے اولاد اگر وہی عقیدہ رکھے جو ان کا تھا، عمل ان جیسے نہ کرے، عقیدہ رکھنا چاہیے وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ حضرت عمر کی اولاد ان کا سا عقیدہ رکھے، عمل ان کا سا نہ کرے، وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ حضرت عثمان کی اولاد حضرت عثمان جیسا عقیدہ رکھے، عمل نہ کرے، تو بھی اس کو حضرت عثمان کے ساتھ رکھا جائے۔ نبی پاک کی اولاد حضور والا عقیدہ رکھے، حضور کے ساتھ ہوگی۔ سیدہ فاطمہ کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہ والا عقیدہ رکھے، قیامت کے میدان میں بلا لحاظ عمل کا لحاظ کیے بغیر جناب سیدہ فاطمہ کی کلاس میں رکھے جائیں۔ حسن و حسین کی اولاد حسن و حسین والا عقیدہ رکھے، ان کے سے عمل نہ کرے، ان کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کا کہ اے علی تو جنت میں اس محل میں میرے ساتھ ہوگا جو عام اذانوں کے بعد پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلوات القائمۃ۔ اس دعا کے بارے میں لکھا امام ابن مردویہ نے، جن کا سن وفات 410 ہے، اور آج تک کئی ہزار کتاب کا مطالعہ کیا ہے جس میں ہزاروں جگہ ان کا نام آیا ہے۔ آج تک ایک شخص نے ان کے بارے میں ایک بھی جملہ مذمت کا نہیں لکھا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، ان کا عمل ٹھیک نہیں تھا، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے 300 آیات حضرت حیدر کرار کی شان میں پیش کی ہیں، جنہیں پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار جو بحث چلی آ رہی ہے وہ انہی آیتوں پر بحث چلی آ رہی تھی جو انہوں نے درج کی ہیں۔ ابن عساکر نے بھی باقاعدہ وہ 300 آیات درج کی ہیں جن میں بتائی یہ 300 آیات حضرت مولا مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور ایک طبقے نے 313 کہا ہے۔ بہرحال ہمارا تو ایک آیت سے بھی گزارا چل جاتا ہے، تو 300 آیات کسی کی شان میں، کسی خلیفے کی شان میں، اشرا مبشرہ میں سے کسی کی شان میں، بدریوں کی شان میں، کسی کی شان میں اتنی آیتیں نہیں آئی۔ بلا خوف تردید کیا تک سب انہوں نے برملا طور پر کہا کہ کسی کی شان میں اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی جتنی کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور انہیں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے کہ یہ جو حدیث آئی ہوئی ہے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں اذان کے بعد میرے لیے دعا کیا کرو، وہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ آتے محمد الوسیلۃ، اللہ کریم ابو بکر کبریا کو وسیلہ عطا فرما۔ وہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت میں ایک عظیم ترین محل کا نام ہے۔ کہا اس میں کون رہے گا؟ کہا میں رہوں گا۔ کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی رہے گا؟ کہا یہ حسن رہے گا، حسین رہے گا۔
خاتون جنت رہے گی، مولا مرتا رہے گا۔ اب بتائیے، یہ بات عبداللہ بن عمر نے، جنہوں نے ان کے فضائل بیان کیا کہ ان جیسا کوئی نہیں، انہوں نے کہا میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ صحابہ کی کلاس کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی کلاس کے آدمی ہیں۔ بات صاف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میں پاگل تو نہیں ہوں کہ اپنے چاہنے والوں کو وہ عقیدہ دوں جو قابل اعتراض ہو، قیامت کے میدان میں مجھے بھی سزا ہو، ان کو بھی سزا ہو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ چھانی ہوئی ہے، کس نے لکھی ہے، کب لکھی ہے، اس کے لکھنے کا معیار کیا ہے، اس پر ہاتھ رکھو۔ وہ جو میرے مناظرے میں آئے تھے، ماں نے بددعا کر کے ان کو گھر سے نکالا تھا، اتنے رسوا ہو کر کے مرے ہیں۔ اب ان کی سنگت کے سارے لوگ جو ادھر سے ٹوٹ کے میرے ساتھ ہو گئے، وہ کہتے شاہ صاحب ٹھیک کہتے تھے۔ اب ان کے سامنے جب ذکر کیا جائے کہتے بڑے شاہ صاحب کی بات ہے، اور میں کسی دن اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، لیکن اس تاریخ گالیاں دیتے تھے، برا کہتے تھے، آج کہتے ہیں بڑے شاہ صاحب کی یہ بات ہے۔ تو اس میں سوائے شور کرنے کے کچھ نہیں کر سکے۔ جو لڑائی میں لاٹھی مار سکے وہ گالیاں نہیں دیتا، گالیاں وہی دیتا ہے جو لاٹھی کا چور ہو۔ اسی طرح میدان گفتگو میں جو دلائل کا چور ہو وہ شور مچاتا ہے۔ بات صاف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اچھا، اس کے علاوہ اس بات کو پھر ایک مرتبہ سمجھنا ہے، حدیث کے 3 افراد ہیں باعتبار زمانے کے۔ پہلا زمانہ ہے صحابہ کا، دوسرا ہے تابعین کا، تیسرا اتباع تابعین کا۔ پہلا زمانہ اس کا نام ہے صحابہ۔ جس وقت صحابی تک حدیث پہنچ جائے پھر آپ صحابی پر جرا نہیں کر سکتے۔ کسی بھی صحابی تک حدیث پہنچے، حدیث کے بارے اس صحابی کے بارے میں نہیں کہتے یہ حدیث صحابی جھوٹا تھا، یہ کمزور تھا، یہ خراب تھا۔ اس کا معنی حق سب یار۔ ہمارا جو نقطہ نگاہ تھا، اب بتاؤ کس کا نقطہ نگاہ صحیح ہے؟ صحابی تک بات پہنچ جائے آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ لا آف امپیونمنٹ اینڈ جسٹیفیکیشن، جر و تعدیل، کسی پر تنقید کرنا اور کسی کی صفائی پیش کرنا۔ لا آف امپیونمنٹ یہ جرا ہے، تنقید ہے، اور تعدیل جسٹیفیکیشن اس کی صفائی بیان کرنا۔ صحابی پر لا آف امپیونمنٹ اینڈ جسٹیفیکیشن دونوں انفورسیبل نہیں ہے۔ جس بھی صحابی کی بات ہو خوشی سے مانے، ان اصحابی کن نجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی آسمانی ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کا معنی ہے حق سب یار۔ یہ نہیں کہا فلاں صحابی کی پیروی کرو تو ٹھیک ہے فلاں۔ اب ہم اس بنیاد پر تلاش کریں گے جو عقیدہ صحابہ میں پایا گیا اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ بات بھی فیصلہ کرتے۔ لیکن زمانے کے لحاظ سے حدیث کے 3 فرد ہیں۔ پہلی کا نام ہے حدیث متواتر، یعنی صحابہ کے دور میں وہ حدیث اتنی مرتبہ روایت کی گئی ہے کہ آدمی کی عقل کہتی ہے اتنے بزرگ لوگ، اتنے متقی لوگ اتنی بڑی تعداد میں جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث کا نام ہے متواتر۔ اس کا منکر کافر ہے، وہ قرآن کی طرح اٹل ہے، اس پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسری حدیث ہے مشہور۔ مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں تو مشہور نہیں ہوئی، تابعین کے زمانے میں وہ شہرت کے اس منزل کو پہنچ گئی جس منزل کو حدیث متواتر صحابہ کے دور میں پہنچی تھی۔ اگر اس شہرت کو پہنچ جاتی ہے اس کا نام ہے مشہور، یہ بھی اٹل ہے مگر اس کا منکر کافر نہیں۔ کیوں؟ اس کے صحت اور تحقیقات میں وہ درجہ نہیں مل سکا۔ اب تابعین کے بعد اگر کوئی حدیث مشہور ہوئی ہے وہ خبر واحد ہے۔ قاعدہ سمجھ رہے، یاد رہے گا؟ یہ ذرا مشکل ہوتی ہے، مولویوں کو مناظرہ کرنے کا شوق تو یہ ہے، قواعد یاد نہیں ہوتے۔ ہم نے زندگی کوئی چیز کمائی نہیں کی،
ایک محمد بوٹیا بیچ کے دین دنیا لیا مل رجیٹے دا وال کو، ایک ہی کام کے پیچھے رہے. الحمدللہ. خبر واحد سمجھ آ گیا؟ خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ پہلی خبر متواتر، دوسری خبر مشہور، تیسری خبر واحد. یہ خبر واحد ہے تمام محدثین کے نزدیک. ایک ہی راوی ہے اس کا کوئی دوسرا راوی نہیں ہے بخاری میں ہے، لیکن بخاری تو ناقل ہے نا، اس کے راوی وہ تو نہیں پیدا کر سکتے نا ان کے بس کی بات ہے. جس نے روایت کی ہے اس کو دوسرا راوی نہیں مل سکا. ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمر ہے. خبر واحد کے قبول کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں جو حدیث میں پائی جائیں، 4 شرطیں جو راوی میں پائی جائیں. حدیث کا متن اور حدیث کا راوی، 4 شرطیں حدیث کے راوی کے لیے چاہیے، 4 شرطیں حدیث کے متن کے لیے چاہیے. اب ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا. یہ جس طرح بچوں کو ٹیبل یاد ہوتے ہیں اس طرح یاد ہوں تو پھر بات چل سکتی ہے. پہلی بات، خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہا وہ کتاب اللہ سے ٹکرائے نہیں. کتاب اللہ سے ٹکرائے وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی. یہ حدیث کتاب اللہ سے ٹکرائی کہ نہیں ٹکرائی؟ یہ کہتے ہیں سین کو افضل سمجھتے تھے. قرآن کی آیت کہتی ہے قیامت کا میدان ہوگا، افضل و مفضول کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، کون کس کے ساتھ جائے گا. جس کا باپ افضل ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا. سادات کا باپ سرکار نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبی وجعل ذریتی فی صلب علی. اللہ کریم نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے، میری اولاد علی کی پشت میں رکھی. یار اتنا قرب کسی کو ملا ہے؟ اولاد سرکار کی پشت علی کی. اس سے ثابت ہوتا ہے پشت سے اولاد منتقل کرنا یہ کرامات اور معجزے کی زد میں آتا ہے. جیسا محید ابن عربی کے جو والد تھے ان کے گھر اولاد نہیں تھی، بہت صاحب خبر درویش تھے، لوح محفوظ پر اطلاع رکھتے تھے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے. اور میں لوح محفوظ پر نگاہ ماری، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. ان کا آپ نے یہ پھر کیوں کہا ہے؟ انی ارد القضاء بعد ما ابرم، تقدیر اٹل ہو جائے تو بھی میں اس کو بدل سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں؟ کہا تو پھر میں نے بھی دیکھ لیا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں، اب کیا کیا جائے؟ آپ فرمایا میری پشت میں ایک بچہ ہے، میری پشت کے ساتھ پشت رگڑی تو اپنا بچہ اپنی پشت سے ان کی پشت میں منتقل کر دیا. یا سرکار فرمایا ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے، میری اولاد علی کی پشت میں رکھی. پھر نام لیا حسن حسین کا، باقی کسی کا نام نہیں لیا. تو پھر اس وجہ سے سید وہ کہلائے جس کا شجرہ سرکار پر ختم ہوتا ہو. ایک مولوی جو کراچی میں انکار کرتا رہا ہے وہ کہتا ہے سیدوں کا شجرہ جناب ابو طالب سے ملتا ہے. کل پرسوں تقریر ہوئی اس کے اسلام آباد کے ایریے میں، ہمارے ساتھی وہاں پہنچ گئے، دیکھا تو گھبرایا، کہتا ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. سید وہی ہے جس کا شجرہ نسب سرکار پر ختم ہوتا ہو. تو پھر جب یہ حدیث ٹکرا گئی، حدیث ہے خبر واحد، آیت جو ہے اس کے متعلق تو یہ شک نہیں ہے نا کہ یہ متواتر ہے، یہ مشہور ہے یا کمزور ہے. نہ آیت کمزور ہے، نہ روایت میں اس کا کوئی فرق ہے، نہ وہ روایت کی محتاج ہے. اس کا تو پورا عالم اسلام کا اجماع ہے اس قرآن کے قرآنیت پر. تو اب وہ حدیث اڑ گئی یا نہ اڑ گئی؟ نمبر 2، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اول من اشفع لہ یوم القیامت من امتی آل بیتی. قیامت کے میدان میں اپنی امت میں سے
سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میری آل بیت ہے۔ ثم الاقرب فالاقرب من القریش، پھر قریشیوں میں جس کا رشتہ ترتیب وار میرے زیادہ قریب پڑے گا پھر ان کی شفاعت کروں گا۔ ثم الانصار، پھر جن لوگوں نے مدینہ طیبہ پہنچتے وقت ہماری جانی مالی خدمت کی، عورتوں کو طلاق دے کے فالتو عورتیں ہمارے والے کی، زمینوں میں رسیاں ڈال کے پیمائش کر کے، باغوں کی پیمائش کر کے وہ ہمارے مہاجرین میں تقسیم کر دیے، پھر ان کی شفاعت کروں گا۔ ثم من آمن و توانی من الیمن، پھر یمن کے رہنے والے لوگوں نے جو ایمان کی دولت مجھ پر پائی ہے اور میری پیروی کی ہے پھر ان کی شفاعت کروں گا۔ اور ثم سائر العرب، پھر باقی عربیوں کی کروں گا۔ ثم العاجم، اس کے بعد اجمیوں کی کروں گا۔ من اشفع لہ اول افضل، جس کی پہلے شفاعت کروں افضل وہ ہے۔ اس کا راوی بھی وہی ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، جس وقت راوی اپنی روایت کے خلاف روایت کر دے اس کی وہ پہلی روایت کینسل ہو جاتی ہے۔ یہ روایت ایسا ہو سکتا ہے یہ روایت پہلے کی ہو بعد میں وہ کی ہو، لیکن اس کی کنسلیشن انہوں نے خود تسلیم کر لی ہے، اس لیے یہ بات کی روایت ہے۔ اس کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے، یہ میرے پاس فتاویٰ عزیزیہ ہے، اس کے اندر بھی اسی بحث میں اس کا ذکر کیا ہے اور اسی طرح ذکر کیا ہے۔ یہ اصل میں محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں اس حدیث کو اسی طرح بیان کیا ہے، اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی بیان کیا ہے فتاویٰ عزیزیہ میں۔ حالانکہ ان کی زندگی کے دو رنگ ہیں، ایک رنگ وہ ہے جو ان کے والد صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے مدینہ طیبہ مہاجر بن کے جانے سے پہلے کا رنگ تھا۔ ان کے والد صاحب شاہ عبدالرحیم صاحب تھے، وہ ایک درویش آدمی تھے۔ اس زمانے میں جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کی وہ سنی مذہب کے مطابق ہے، لیکن وہاں 6 مہینے لگاتار ابن عبدالوہاب نجدی کے ساتھ اکٹھے رہے۔ یہ ہماری تحریک پاکستان اٹھا کے دیکھے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ بات کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں، وہ بھی اتفاق سے وہابی آدمی کی لکھی ہوئی ہے تحریک پاکستان۔ وہ کہتے جب وہاں ان سے بہت اچھا تعلق بن گیا، بے تکلفی تک نوبت آ گئی۔ اب بے تکلفی کا معنی آپ سمجھیں، جہاں اکٹھے رہیں اور بے تکلفی تک نوبت آئے۔ واپس آ کر ہندوستان میں انہوں نے تحریک محمدی جاری کی۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا زمانہ یہاں رہے ہیں، پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے، اس جگہ آپ نے تحریک محمدی جاری نہیں کی، اب کیوں کی ہے؟ ان کا حضور علیہ السلام کے نام پر کیا۔ ان کا حضور علیہ السلام تو آج تو نہیں پیدا ہوئے نا، جب یہاں پاکستان ہندوستان میں تھے تو بھی سرکار تھے نا، اس وقت کیوں نہیں کی؟ یہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے نام پر آپ نے کی ہے۔ اسی لیے دوہری قسم کے بیان شاہ عبدالعزیز صاحب کے بیان میں آتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جانور جو بزرگوں کے نام پر مشہور ہو جاتے ہیں یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ وہابیوں کا ترجمہ، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت ملا جیون امبیٹوی تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھتے ہیں، باقاعدہ نام لیا ہے، یہ جو غوث پاک کے نام کی گائے مانی جاتی ہے، نذرانے مانے جاتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ ادعیہ شریف کے اندر 3 طرح کے بیانات اس کے اندر لکھے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ عین ذبح کے وقت اگر کسی دوسرے کا نام لے کے ذبح کے وقت استعمال کیا جائے تو حرام ہے، وگرنہ عالمگیری کے متن کے اندر موجود ہے، اگر ایک آتش پرست آتش کدے کے نام پر ایک جانور کو چھوڑ دے، ذبح کرتے وقت کسی مسلمان کو کہے تم ذبح کر دو، وہ اسلام کے مطابق ذبح کر دے، وہ جانور کھانا حلال ہے۔ اگر مشہور ہونے سے حرام ہو جائے تو وہ آتش کدے کا جانور تو حرام ہو جانا چاہیے۔ اور جو بتوں کے نام پر انہوں نے جانور چھوڑے ہوئے تھے، ہمارے فقہا کی تحقیق یہ ہے اگر وہ کوئی مسلمان اسلامی قاعدے کے مطابق ان کو ذبح کرے ان کا کھانا حلال ہے، کیونکہ شہرت سے حرام نہیں ہوتا، ذبح کے وقت بولنے سے حرام۔ اگر کوئی سنی ہے ادعیہ شریف کو وہ کس طرح چھوڑے گا؟ یہ تو ادعیہ شریف کے بھی خلاف ہے۔
یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی کا یہ مذہب نہیں ہے، یہ غیر مقلدین کا مذہب ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں۔ اس نے بات صاف کر دی ہے کہ نہیں کر دی کہ اگر وہ کتاب اللہ سے ٹکرا جائے وہ خبر روایت کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، اگر وہ کسی حدیث متواتر سے ٹکرا جائے، اس حدیث کو تواتر حاصل ہو چکا ہے کہ جس کی پہلے شفاعت کروں گا وہی افضل ہے۔ یہ تمام فتاووں نے لکھا ہے، حتیٰ کہ جو سب سے زیادہ سختی کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے شیعہ کے خلاف، اس کا نام ہے سوائے بور کا۔ انہوں نے بھی اس کو ببانگ دہل لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو جانور اس طرح چھوڑا جائے وہ حرام نہیں ہوتا، ذبح کے وقت اگر دوسرے کا نام ہے۔ حالانکہ اس کتاب کے متعلق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ فلاں فلاں حدیث کمزور ہے فلاں فلاں، کہا نہیں، یہ تعصب برتا ہے، یہ متعصب شخص ہے۔ امام ابن مکی کو وہ کہتے ہیں دادے تعصب داداست، وہ حدیثیں جو مضبوط ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہیں۔ تو انہوں نے تو اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ جو بھی آدمی دین حق پر قائم رہا اور میری اہل بیت سے اس نے محبت رکھی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور میری اہل بیت جو ہے وہ وسیلہ نجات ہے۔ اور تیسری شرط قبولیت حدیث کے لیے کیا ہے؟ خبر واحد، پہلی ہوئی کتاب اللہ سے نہ ٹکرائے، دوسرا حدیث سے رسول اللہ سے نہ ٹکرائے، کتاب اللہ سے بھی ٹکرا گئی، سنت رسول اللہ سے بھی ٹکرا گئی۔ تیسری بات یہ ہے وہ عموم البلوا میں نہ ہو۔ عموم البلوا یہ فقہا کی ایک اصطلاح ہے جس کی عام لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، وہ عموم البلوا ہے۔ جیسا کہ نماز کے وقت ہم اونچی آواز سے الحمد سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ عموم البلوا کی بات ہے۔ نماز کی تو ضرورت ہر شخص کو پڑتی ہے نا، اگر یہ حدیث ہوتی تو ایک آدمی کو کیوں پتہ ہوتی، ساری سوسائٹی کو پتہ ہوتی۔ بات خیال بھی یہ جو کہا کہ وہ سب سے افضل تھے، افضلیت کو خلافت میں دخل ہے۔ خلافت سارے مسلمانوں کی ضرورت کی چیز ہے اور ہر زمانے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس زمانہ میں عموم البلوا کا مسئلہ بن جاتا ہے، مسئلہ عموم البلوا کا پتہ ہو صرف ایک آدمی کو، اس کو تو کسی کا دماغ قبول نہ کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی بارے میں اس سے متعلق کوئی بحث چھڑی ہو، اس حدیث کو بطور ثبوت کے پیش نہ کیا گیا ہو۔ چاروں شرطیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، ایک، سنت رسول اللہ کے سنت متواتر کے خلاف نہ ہو، دو، عموم البلوا میں نہ ہو، تین، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ اس بارے میں کبھی بحث چھڑی ہو تو صحابہ نے اس کو بطور سند کے پیش نہ کیا ہو، وہ قبول نہیں ہوگی۔ افضلیت کو خلافت میں دخل ہے نا، خلافت قیامت تک مسلمانوں کی ضرورت کی چیز ہے۔ جس وقت یہ بحث چھڑی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، حضرت عبداللہ بن عمر نابالغ نہیں تھے نا، وہ تو بہت بڑی میں ان کا بڑا دخل تھا، وہ فقیہ مانے جاتے ہیں۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ حدیث پیش نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ اگر ان کے نزدیک یہ منسوخ نہ ہوتی یا کمزور نہ ہوتی اس وقت وہ ضرور پیش کرتے،
یہ چاروں شرطیں جو ہیں اس میں نہیں پائی گئی، اس لیے ہم اس کو نظر انداز کرنے میں حق بجانب ہے۔ اور ایک قاعدہ یہ کہ اگر راوی اپنی روایت کے خلاف روایت کرے تو دوسری روایت اس کی کینسل ہو جاتی ہے۔ ایک اور قاعدہ علم حدیث کے اندر، یہ علم فقہ کے قاعدے، یہ جو چار بیان کیے ہیں یہ علم فقہ کے، اور ایک اور قاعدہ بیان کرتے ہیں علم اصول حدیث کا۔ یہ بڑی مشکل ہے نا، جب ہمارے مناظرے یہاں جڑے تو ہم مولویوں کے پاس گئے کہ کتابیں چاہیے، کوئی مدد کرو۔ ہر ایک کے پاس یہی باری شریعت تھی اردو والی۔ میں نے کہا یہ تو مخالف کے سامنے تو ہم پیش نہیں کر سکتے، اپنا مسئلہ سمجھنے کے لیے سنی ہو کر یہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ یہ شیعہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، نہ وہابیہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، نہ غیر مقلدین کے سامنے پیش کر سکتے۔ کوئی کتاب نکال، ایک بھی مولوی سے اس کتاب کے ساتھ کوئی کتاب نہ ملی۔ اب ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ لوگ جو مناظرے کرتے پھرتے ہیں کتاب ہی خریدی ہوئی نہیں ہے۔ کتاب ہے ایک پڑھنا، دوسرا سمجھنا، تیسرا اس کو دماغ میں ایسے بٹھانا کہ ضرورت پر گن کے دے دینا۔ گن کے دیا کہ نہیں؟ کتاب اللہ سے نہ ٹکرائے، سنت متواترہ سے نہ ٹکرائے، اور اس کے علاوہ وہ عموم البلوہ کی حدیث نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے اس کی ضرورت پیش آئی ہو، اس کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ چونکہ افضلیت کو خلافت میں دخل ہے تو خلافت قیامت تک مسلمانوں کی ضرورت کی چیز ہے نا۔ یہ جب بحث چھڑی، اگر یہ واقعی حدیث ان کے پاس ہوتی تو پھر اس وقت یہ بیان کرتے۔ ایک حدیث بیان ہوئی ہو کیا الائمۃ من القریش، کہ جو سربراہان مملکت ہوں گے یہ قریش میں سے ہوں گے، یہ بھی خبر واحد تھی اس وقت جب بیان ہوئی تو لوگوں نے تسلیم کی۔ اگر یہ حدیث بھی حدیث ہوتی، اس وقت بیان ہوتی تو معاملہ صاف ہو جاتا۔ دوسرا فن حدیث کی روح سے اس کے اندر یہ شرط ہے متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا الا۔ یہ ڈیفینیشن ہے حدیث صحیح کی۔ حدیث کو صحیح کر کے پیش کرنا پڑے گا، خواہ خبر متواتر ہو، خواہ خبر مشہور ہو، خواہ خبر واحد ہو، آپ کو صحیح طور پہ پیش کروں گا۔ صحیح کس کا نام ہے؟ راوی روایت کرتا ہے سرکار سے، اس سے آگے دوسرا راوی روایت کرتا ہے، لیکن یہ روایت کرنے والا بندہ عادل ہو، مذہب اس کا صحیح ہو، نمبر 2 حافظہ اس کا ٹھیک ہو، اس کا نام ہے ضبط، اور من غیر شذوذ، اس حدیث کے اندر شذوذ بھی نہ ہو، علت بھی نہ ہو۔ شذوذ کس بات کا نام ہے؟ کہا جو 2 محدثین آ جائے آپ سے، ایک راوی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا راوی مضبوط ہے مگر کم، اس سے کم درجے کا مضبوط ہے، تو کم درجے کے مضبوط کی روایت زیادہ زور والے راوی کے مقابلے میں شاذ قرار پائے گی۔ جب شاذ قرار پائے قابل احتجاج نہیں ہوگی، ایڈمیسیبل نہیں ہوگی۔ اب یہ جو مجھے سنتے رہتے ہیں بھلے چنگے مولوی بن گئے، یہ اتنی باتیں مولویوں کو تو میں نے نہیں دیکھا یاد ہو۔ راوی روایت کرتا ہے مرویانوں سے، جس سے روایت کرتا ہے اس کا نام ہے مرویانو، جو سے بیان کرتا ہے وہ راوی ہے۔ راوی کے لیے صحت عقیدہ، صحت عمل، صحت حفظہ یہ شرط ہے، لیکن شذوذ بھی اس میں نہ ہو۔ شذوذ کس بات کا نام ہے؟ کہ اپنے سے زیادہ مضبوط کے خلاف روایت نہ کرے، اس کی روایت اور طرح ہو، اس کی روایت اور ہو، تو جو زیادہ مضبوط ہے اس کی قبول کی جائے گی، اس کو شاذ قرار دیا جائے۔ ولا الا، اس میں علت بھی نہ ہو،
باقی جو اسباب و علل ہیں ان علتوں میں سے علت بھی نہ پائی جائے، یہ 4 صفتیں پائی جائیں تو وہ حدیث پیش ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ شاذ بھی ہے۔ کس طرح شاذ ہے؟ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر، اور جس کی مخالفت کی ہے ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ بڑے پائے کا آدمی ہے۔ سرکار نے فرمایا ردیت علی امتی ما رضی اللہ ابن ام عبدن و سخط اللہ ما سخط اللہ ابن ام عبدن، میں نے اس چیز کو اپنی امت کے لیے پسند کیا اور کرتا رہوں گا جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پسند کیا ہے، اور میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو عبداللہ بن مسعود نے ناپسند کیا ہے۔ میں یار سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آنکھیں میری طرف لگی ہوئی ہوں گی تو بات سمجھ آئے گی، اگر چھتہ در تک سو تو غلط سمجھ نہیں آنی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے۔ اسی لیے صحابہ کا فہم باقی لوگوں کے فہم کے مقابلے میں زیادہ عظیم ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے، مزے لیتے تھے۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان اکرم آل المدینہ علی بن ابی طالب، آل مدینہ میں جو سب سے افضل آدمی ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ پوری دنیا سے آل مدینہ افضل، آل مدینہ سے علی افضل، افضل کا افضل افضل ہوتا ہے۔ اب جناب عبداللہ ابن عمر کی حدیث کٹ گئی کہ نہیں کٹ گئی؟ وہ حدیث شاذ ہے اور یہ اس اقوا حدیث ہے، اس کے مقابلے میں پیش جس وہ ایک دن اس بچے نے سنایا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کے وفات کے بعد یہ بات کہی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ ابن عساکر نے موجز طبرانی کے حوالے سے 379 صفحے پر یہ بات جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 379 میں لکھا ہے کہ میں نے تعلم تو سبھی صورت من القرآن من خیر الانبیاء، میں نے 70 صورتیں سارے نبیوں سے افضل سے پڑھے ہیں، اور ختم القرآن من خیر البشر بعد الانبیاء، اور میں نے قرآن مجید اس سے ختم کیا ہے جو نبیوں میں، جو بشروں میں سب سے افضل بشر تھا۔ تو کیا انہوں نے ان کی وفات کے بعد قرآن مجید ختم کیا ہے؟ یہ تو اس پائے کا آدمی ہے جناب، ان کی رائے شامل نہیں ہوتی تو کوئی قانون پاس نہیں ہوتا، ان کی بڑی شان ہے۔ پہلا آدمی جس نے احکام القرآن لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن پر مدرسہ جاری کیا کوفے میں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ 3 مدرسے جاری ہوئے، ایک حضرت ابی بن کعب، پوری امت میں سب سے زیادہ خوش آواز آدمی وہ تھے، انہوں نے قرات کا مدرسہ مدینہ شروع کیا، اور سارے امت میں جن کو ترجمان القرآن کا ٹائٹل سرکار نے دیا وہ صرف حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ انہوں نے فہم قرآن کا یعنی پورے قرآن کے ادراک کا مدرسہ جاری کیا کوفے میں۔ 3 بندے ہیں جنہوں نے قرآن کے تدریسی کام کیا، تینوں جناب حضرت قرار کو افضل سمجھنے والے ہیں متفقہ طور پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے خطبے، عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ بھی جناب حضرت عبداللہ بن عمر سے کہیں بلند و بالا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کی مجلس شورا کے وہ چیف ممبر تھے۔ جب کوئی مسئلہ الجھ جاتا، سمجھ نہ آتا، اس وقت ان کو کہتے غوث یا غواص، وہ غوطہ لگانے والے غوطہ لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی شکایت ہوئی کہ کل کے بچے کو آپ نے ہمارا سردار بنا دیا ہے، پر یہ تو مان لیا گیا کہ ان کی نظروں میں یہ چیف قانون دان ہے، چیف لائر ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کی بھی مخالفت کی کہ نہ کی؟ یہ بات واضح ہو گئی نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث شاذ ہے۔
خواب عبداللہ بن مسعود کی مخالفت کر کے شاذ ہے، خواب عبداللہ ابن عباس کی مخالفت کر کے شاذ ہے، تو شاذ تو ہے۔ پھر اس پر بڑے بڑے اکابر صحابہ مثلا حضرت سلمان فارسی، جن کو سرکار نے عالم علوم الاولین والآخرین، یہ ٹائٹل حضرت عبداللہ بن عمر کا نہیں ہے، تو یہ انہوں نے کہا ہے حضرت علی کا ثانی خدا کی کائنات میں نبیوں کے بعد کوئی شخص نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے علی مرتضیٰ کا ثانی کائنات میں، حتیٰ کہ جس تاریخ انہوں نے خلیفہ بنایا جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اوپر سے سلمان فارسی آ گئے، انہوں نے کہا امت کے تو اچھے آدمی کو انہوں نے چن لیا ہے، لیکن آل بیت کے بارے میں انہوں نے کوتاہی کی ہے، یعنی وہ تو ان کے خلافت پر بھی متفق نہیں تھے۔ ان کو سرکار عالم علوم الاولین والآخرین کہ حضرت سلمان فارسی پہلے لوگوں کے علموں کا بھی، کیونکہ یہودی بھی وہ رہ چکے تھے اور آتش پرست بھی وہ رہ چکے تھے، عیسائی بھی وہ رہ چکے تھے، ان کو سرکار نے یہ فرمایا لوکان ایمان علی سریہ لنالہ رجال من امتی، اگر ایمان کا کشاں کی چوٹیوں پر چلا جاتا تو میری امت میں وہ جوان موجود ہیں جو کہکشاں کی چوٹیوں سے ایمان کو اتار کے نیچے لے آتے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔